ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے جلد کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ فارمی مرغی کھانے سے بال روکھے، کمزور اور بہت جلدی گرنے لگتے ہیں۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ، پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نصیب کو برا مت کہا کرو، کیونکہ یہ تمہارا نصیب ہی ہے کہ تم میری امت میں ہو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ صاف دل والے لوگوں کی 5 نشانیاں ہیں۔ وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتے ہیں، وہ بہت احساس مند ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کے درد میں الٹا لیٹنے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ لسی اور چائے اکٹھے پینے سے بخار ہوتا ہے۔ بارش والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوں گے۔ داڑھی میں بار بار کنگھی کرنے سے داڑھی کے بال گھنے رہتے ہیں۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے یا کوئی کام کرنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں، چہرہ ایسا چمک اٹھے گا کہ کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چلا کرو۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد کے لیے سر اور داڑھی کے بالوں میں اور خواتین کے لیے سر کے بالوں میں سیاہ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا خضاب لگانا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی بالوں کو رنگ لگاؤ۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جائے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ سیب دل کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو انگور زیادہ کھایا کرو۔ حافظے کو بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے لیں اور نہار منہ کھائیں، کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ بادام کے تیل میں وٹامن اے اور بی پایا جاتا ہے، جسے چہرے پر لگانے سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو، ان کو چاہیے کہ تازہ کھیرے کا رس خوب استعمال کریں۔ اگر کسی کو لکوا یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونٹھ شہد میں ملا کر مریض کو دن میں 4 بار دیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں، ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں دانت نکالنے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری کا خدشہ رہتا ہے۔ لکڑی یا لوہے کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ کان کا درد انتہائی تکلیف دہ اور ہر گھر کا عام مسئلہ ہے، خصوصاً بچوں کے ساتھ۔ کان کے درد میں آپ بادام کا تیل نیم گرم کر کے 2 قطرے ڈال سکتے ہیں، یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانسز اتنے کم ہوں گے۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ چھوٹے قد سے پریشان لوگ کھجور سے اپنا قد بڑھائیں۔ 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنائیں اور صبح نہار منہ پی لیا کریں۔ روزانہ 1 کپ دہی آپ کی جلد کو چمکدار بناتی ہے اور معدے کو تندرست رکھتی ہے۔ سر میں خشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں انڈا اور دہی مکس کر کے چند دن لگانے سے خشکی غائب ہو جائے گی۔
آیت الکرسی گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ خشکی سے نجات چاہتے ہو تو تھوڑی سی دہی میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر نہانے سے 2 گھنٹے پہلے بالوں میں لگا لیں اور 2 گھنٹے بعد شیمپو کر لیں۔ مولی کا پانی اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے سالوں پرانا نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گلے میں درد رہتا ہو تو مولی کے ساتھ لہسن کا استعمال کریں۔ روغن زیتون دانتوں پر ملنے سے مسوڑے اور ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پسی ہوئی ہلدی میں پانی اور تھوڑا سا شہد ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں۔ خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ چھوٹے بچے کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مسل دیں، وہ ٹھنڈ سے محفوظ رہیں گے۔ سفید بالوں سے پریشان لوگ سورج مکھی کے بیجوں کا سفوف بنا کر اس میں دگنی شکر ملا لیں، رات کو روزانہ آدھی چمچ دودھ کے ہمراہ لیں، کچھ عرصے میں بال ہمیشہ کے لیے کالے ہو جائیں گے۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کریں۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ لیموں اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو رس زیادہ نکلتا ہے۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں کیونکہ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لیا کریں، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں تو اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یعنی آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ جو عورت ناف میں ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ جو عورت چہرے کی صفائی کا خیال رکھے گی، اپنی سکن کی حفاظت کرے گی، وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد ملائم محسوس ہوگی۔ جن لوگوں کا معدہ زیادہ تر خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انگور کھایا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو گھر میں نیاز بو کا پودا لگا لو، بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو عورت کھیرا کھاتی ہے وہ عورت کبھی جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ماں کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا کرو، ہر کسی کی قسمت میں حج نہیں ہوتا۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے انسان کو برے خواب نہیں آتے۔ بکرے کے پائے کھاؤ، تمہاری نسل میں بیٹے کم نہیں ہوں گے۔ بڑے جانور کا مغز کھانے سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں ان کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھو تو یہ اچھی خبر ملنے کی نشانی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگت گوری ہوتی ہے اور جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ باقاعدگی سے استعمال کرنے سے کند ذہنی سے نجات ملتی ہے۔ جس گھر کی چھت پر چیونٹیوں کے لیے تھوڑا سا آٹا ڈال دیا جائے وہاں رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لینے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں وہ روزانہ کھجور کھایا کریں۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے سر پر مالش کروا لو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ لیموں پانی جسم کی گرمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔
گہرے رنگ کے کپڑے پہننے والی عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ کری یا کریر کے درخت کے پھول لے کر اس کا رس نکال لیں۔ سالوں پرانا کان کا درد ہو، بہرا پن ہو، ریشہ آتا ہو یا کان میں زخم ہو تو یہ رس صرف ایک مرتبہ کان میں ٹپکائیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ کان کے تمام مسائل کا 100% گارنٹی شدہ حل ہے۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، یہ 100% ورک کرتا ہے۔